ہے، لیکن جمعہ کو خاص کر کے کیا زیادہ نیکی ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا، ایسا جائز اور درست نہیں۔ تو جمعہ کا دن جو ہفتہ واری عید ہے، اس دن جب خصوصی عبادت کرنے کے تعلق سے رات میں اور دن میں اللہ کے رسول نے جب منع کیا ہے، تو سال بھر کے اب کسی بھی دن اور کسی بھی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو کرتے، صحابہ کرام بھی اس کام کو انجام دیتے۔ 15ویں تاریخ شعبان کے 15ویں تاریخ کو خصوصی کیا ہے، آپ دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا اہتمام کرواتے، اس رات کو خصوصی طور پر جاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے وغیرہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے کیا ہے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ جہاں تک شریعت میں مذکور ہے، ذکر ہے، وہاں تک کیا ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ جس انداز میں ذکر ہے اسی انداز میں ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے، چونکہ عبادتیں یہ توقیفی ہوا کرتی ہیں۔ عبادتوں کے تعلق سے یہ اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول جن کے بارے میں کوئی نص موجود ہو عبادت کرنے کے تعلق سے، قرآن و احادیث سے کوئی دلیل موجود ہو کرنے کے لیے، تو ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جن عبادتوں کے تعلق سے کوئی نص موجود نہ ہو، اپنی طرف سے کیا ہے گھڑ کر ہم اس عبادت کو انجام دینے لگے، اس عبادت کو ہم کرنے لگے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے وغیرہ، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالقی کائنات، مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ
جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نمونہ تسلیم کرتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا کیا ہے، صحابہ نے کن اعمال کو انجام دیا ہے، نیز موجودہ دور کے کچھ مسلمان اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، اور منمانی طور پر اس مہینے میں وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں انہی حقائق پر گفتگو ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں عبادت کے لیے کسی خاص دن کو، کسی خاص رات کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ سال بھر میں کسی ایک رات میں عبادت کر لیں، کسی ایک دن میں عبادت کر لیں اور پھر پورا سال سوتے رہیں اور منمانی زندگی گزارتے رہیں، جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور سن شعور کو پہنچتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک ان کو عبادت کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، دنوں رات میں، مہینوں میں، اسی انداز میں ان کو عبادتیں کرنی ہیں۔ کسی ایک رات کو خاص کر لینا، کسی ایک دن کو خاص کر لینا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آ جائے، یعنی مرنے تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہو۔ اب جو طریقہ عبادت کا بتلایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ کو عبادتیں کرنی ہیں۔ دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کو ادا کرنا ہے جیسے نبی نے ادا کیا ہے۔ ہفتہ میں 1 مرتبہ جمعہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے جیسے نبی نے ادا کیا ہے۔ سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں، پھر سال بھر میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جس طرح سے نبی نے کیا ہے منایا ہے اسی انداز میں مسلمانوں کو منانا ہے، یہ طریقہ بتلایا گیا ہے۔ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو موت تک یعنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی ہے، یہ شریعت اسلامیہ ہے
یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اب آئیے، یہ جو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ چند ایک حدیثیں ہیں جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کسی بھی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نفلی روزہ۔ یہ تو رمضان کا روزہ ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہے، وہ تو رکھتے ہی تھے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ پورے سال میں یہ شعبان کے مہینے میں جتنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے جتنا دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے آپ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی حدیث ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے، اور پہلے والی جو حدیث میں نے بیان کی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ابو داؤد والی جو حدیث ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے سب سے زیادہ محبوب تھے، یعنی تمام روزوں میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعبان کے روزے تھے۔ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، بہت زیادہ محبوب تھا۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے الا قلیلا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا آخری جو کچھ دن ہوتا تھا اس کو چھوڑ کر باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں بلکہ اللہ کے رسول تقریباً پورا مہینہ روزہ سے رہتے تھے، یعنی شعبان کا مہینہ تقریباً پورا کا پورا روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، یا اخیر کے چند دنوں کو چھوڑ کر تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اس مہینے میں، اور آپ کا عمل تھا۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے 2 مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ پے در پے 2 مہینہ، اور کون سے مہینے ہیں؟ ایک رمضان ہے اور ایک شعبان ہے۔ شعبان اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول پے در پے دونوں مہینے تقریباً کیا ہے روزہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عمل تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہے۔ یہ کئی حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینہ میں روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند بھی تھا، یہ عمل آپ کو محبوب بھی تھا، یہ ہم کو معلوم ہوا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں؟ اس کی حکمت کو بھی جان لینا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا جو مہینہ اللہ کے رسول سے پوچھا حضرت اسامہ ابن زید نے کہ اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں، آخر وجہ علت کیا ہے؟ یہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی کہ شعبان کے مہینہ میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ،
وَهُوَ ذَاكَ شَهْرٌ تَغْفُلُ النَّاسُ فِيهِ عَنْهُ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جن کے روزے سے لوگ غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہوں تو میں روزہ سے ہوں، روزہ سے رہوں، روزہ کی حالت میں رہوں۔ یہ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال کی جب پیشی ہو رب العالمین کے دربار میں، ان کے سامنے، ان کے حضور، تو میں حالت روزہ میں رہوں۔ یہ علت معلوم ہوئی، یہ وجہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے۔ یہ علت ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، نسائی کی ہے اور حسن درجہ کی حدیث۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں، ان کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ اور علت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تاہم ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے، نصف شعبان باقی رہ جائے، تو تم روزہ نہ رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ سے رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لیکن امت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ یہاں رک کر تھوڑا سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ایسا کیوں کہا ہے۔ یہ امت کے لیے ہدایت ہے کہ شعبان کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد نصف اخیر میں تم روزہ نہ رکھو۔ یہ علماء نے ان کی تشریح اس انداز میں کی ہے اور اس حدیث کو اس انداز میں اس کا مفہوم واضح کیا ہے کہ جو لوگ نفلی روزہ رکھنے کے عادی نہ ہوں، نفلی روزہ وہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ نصف شعبان کے بعد وہ روزہ نہ رکھیں۔ ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کراہت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جن کے روزے واجب ہیں۔ بندہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر تھک جائے گا، وہ بھی نصف اخیر میں، تو پھر رمضان کے جو روزے واجب ہیں، فرض ہیں، اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اس روزہ کو رکھنے میں کہیں ان کو پریشانی نہ ہونے لگے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آدھے کے بعد امت کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ عام آدمی کو نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، وہ آدمی جو ہر مہینہ نفلی روزہ رکھتا ہے، جیسے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسا روزہ رکھتا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کوئی ہفتہ واری روزہ اگر ایسا رکھتا ہے تو ہر مہینے میں وہ ایسا کر رہا ہے
تو یہ بہتر ہے وہ نصف شعبان کے بعد بھی کیا ہے وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ آ رہا ہے تو ان کے لیے ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی صوم داؤدی رکھتا ہے۔ صوم داؤدی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس روزے کو پسند کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس انداز میں روزہ رکھے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، یعنی لگاتار روزہ نہ رکھے ہو بلکہ ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے۔ یہ صوم داؤدی ہے۔ اس طرح کا کوئی اگر روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ عادی ہے، تو ان کے لیے نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نفلی روزہ رکھنے کے عادی ہوں نصف شعبان کے بعد بھی ان کے لیے جائز ہے اور گنجائش ہے کہ آدھے شعبان کے بعد بھی اس طرح کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کیا ہے نفلی روزہ رکھنے کے عادی نہ ہو اور نصف شعبان کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہیں، یا اسی طرح سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن 2 دن پہلے استقبال رمضان کے لیے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے اور اسے 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے، تو یہ پھر جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، وہ بھی امت کے لیے ہدایت ہے کہ 15ویں شعبان تک آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، 15ویں شعبان کے بعد آپ کو روزہ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے وغیرہ۔ یہ کیا ہے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، یہ کیا ہے فضیلتیں ہیں۔ اب آئیے رمضان یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، جو فضیلت آپ کو بتلائی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، لیکن اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ شعبان کے مہینے کی جو 15ویں تاریخ ہوتی ہے اور آج کے مسلمان جو بہت سارے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ان کی، 15ویں شعبان کو شب برات بھی کہتے ہیں اور 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کرنے کا وہ اہتمام بھی کرتے ہیں، 15ویں شعبان کے دن کو خصوصی کیا ہے روزہ رکھنے کا وہ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے کہ خصوصی طور پر 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے، خصوصی طور پر 15ویں شعبان کی رات میں عبادتیں کی جائیں؟ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر عبادت کا درجہ دیا جائے، دن میں روزہ رکھے جائیں، روزہ رکھا جائے اور رات میں رات بھر جاگ کر کیا ہے عبادت کی جائے، خصوصی طور پر یہ اہتمام کرنا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے اور صحابہ کرام کا بھی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ خصوصی طور پر شعبان کی 15ویں تاریخ کو نہ تو دن کا وہ خصوصی روزہ رکھیں اور نہ تو رات کی وہ خصوصی عبادت کریں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتلایا، جو آدمی ہر مہینہ 13ویں تاریخ کو، 14ویں تاریخ کو، 15ویں تاریخ کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یہ نفلی روزے ہیں، ان کا رکھنے کا کوئی اگر عادی ہے تو شعبان کے مہینے میں بھی وہ رکھے گا، 13ویں تاریخ کو بھی، 14ویں تاریخ کو بھی، 15ویں تاریخ کو بھی، تو 15ویں تاریخ کو یہ 15ویں شعبان سمجھ کر نہیں رکھے گا کہ اس کی خصوصی کیا ہے، ان کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایام 20 جو ہر مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھتے تھے، اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے ہر مہینہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس شعبان کے مہینے میں بھی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات، تو اسلامی تعلیمات جو ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو کیا خصوصی طور پر کیا ہے ان کی کوئی اہمیت ہے، کوئی فضیلت ہے،
خصوصی کیا ہے عبادت کرنے کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں بلکہ اللہ کے رسول نے جمعہ کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ تم جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو اور جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص مت کرو، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے جمعہ کے لیے اسپیشل طور پر، جبکہ جمعہ یا ہفتہ واری عید کا دن ہے۔ ہاں اس آدمی کی اجازت ہے کہ جمعہ کے دن بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جو آدمی نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہو اور پھر وہ دن وہ روزہ والا دن کیا ہے جمعہ ہی پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جمعہ کا دن بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن خصوصی طور پر جمعہ کا دن کا نام لے کر کے آج جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھنا چاہیے اور اس کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے، اس کو منع کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ ایام 20 کے جو روزے ہیں 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ، یہ ایام 20 اگر جمعہ کے دن اگر پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کے دن ایام 20 کے کیا روزہ رکھیں گے؟ ان کی نفلی روزہ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے اس میں اگر جمعہ پڑھ رہا ہے تو رکھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جمعہ کو خاص کر کے کیا زیادہ نیکی ملے گی، زیادہ ثواب ملے گا، ایسا جائز اور درست نہیں۔ تو جمعہ کا دن جو ہفتہ واری عید ہے اس دن جب خصوصی عبادت کرنے کے تعلق سے رات میں اور دن میں اللہ کے رسول نے جب منع کیا ہے تو سال بھر کے اب کسی بھی دن اور کسی بھی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو کرتے، صحابہ کرام بھی اس کام کو انجام دیتے۔ 15ویں تاریخ شعبان کے 15ویں تاریخ کو خصوصی کیا ہے آپ دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا اہتمام کرواتے، اس رات کو خصوصی طور پر جاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے وغیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے کیا ہے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ جہاں تک شریعت میں مذکور ہے، ذکر ہے، وہاں تک کیا ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ جس انداز میں ذکر ہے اسی انداز میں ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے، چونکہ عبادتیں یہ توقیفی ہوا کرتی ہیں۔ عبادتوں کے تعلق سے یہ اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول جن کے بارے میں کوئی نص موجود ہو عبادت کرنے کے تعلق سے، قرآن و احادیث سے کوئی دلیل موجود ہو کرنے کے لیے، تو ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جن عبادتوں کے تعلق سے کوئی نص موجود نہ ہو، اپنی طرف سے کیا ہے گھڑ کر ہم اس عبادت کو انجام دینے لگے، اس عبادت کو ہم کرنے لگے جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نص نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے وغیرہ، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت کام کرنے والا اور اس پر چلنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے تعلق سے بیان کیا۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رسول نے کہا سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، اور عبادت کے معاملے میں ان کے طریقے کو ہم اپنانا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ہم اگر ایجاد کر لیتے ہیں عبادت کے معاملے میں تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے اور یہ جہنم تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اس سے ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے۔ تو شعبان کے مہینے کے تعلق سے کیا فضیلت وہ میں نے آپ کو بتلایا، اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو بتلایا جو نبی کی سنت اور اس کی حکمت، اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ میں نے بتلایا۔ تو اس کا اہتمام کیا ہے بندے کو کرنا چاہیے وغیرہ۔ لیکن 15ویں شعبان کو خصوصی دن میں روزہ رکھنا اور خصوصی طور پر رات میں عبادتیں کرنا، ایسا کیا ہے شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے وغیرہ۔ اب موجودہ دور کے لوگوں نے اس شعبان کے مہینے میں جو اپنی طرف سے منمانی
چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے اور بہت سارے خرافات اور بدعات کو انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ میں اس کے بارے میں پوری تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، سنت رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں میں سے جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله